السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ انٹرا پارٹی کیس کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں سماعت کا سلسلہ جاری ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری جانب صنم جاوید کی انٹری بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، وہ سب کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ کامنٹس شامل کرتے ہیں پہلے تو یہ شجاعت حسین صاحب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ استعفیٰ زندہ ضمیر والے دیتے ہیں۔ دیکھیے، استعفیٰ جب آپ نے دینا ہو تو آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہوتا ہے کہ آپ نے استعفیٰ دینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ یہاں اس کیس میں لوگوں کو حیرت تب ہوئی جب ایک سٹنگ جج جو کہ عدالت کی کارروائی میں حاضر نہیں ہوا اور اس کے بعد ان کا استعفیٰ آ جانا، یعنی کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی میں حاضر نہ ہونے کے بعد ان کا استعفیٰ اس انداز سے آ جانا، اور اس سے پہلے ایک واضح اختلاف، واضح تقسیم جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھی گئی، جس بنا پر بھی یہ جج کیا جا رہا ہے یا اندازے لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ جب تک جج صاحب کی طرف سے خود کوئی موقف نہیں آتا تب تک تو یہ ہوگا نا کہ استعفیٰ اس وجہ سے، استعفیٰ اس وجہ سے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور استعفیٰ آئے گا، ایک اور استعفیٰ ہم خیال، اور جو جج صاحبان بیٹھے تھے، یعنی کہ 4 جج صاحبان نے اپنا الگ مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ گروپ بنایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ایک ظاہر عدالت میں ان کو جج صاحبان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ان کے خلاف ریفرنس فائل ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے مزاح نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس فائل ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب ریفرنس فائل ہو گیا، استعفیٰ دے دیا، کیا اس کے بعد ان کا استعفیٰ اس انداز سے کاؤنٹ ہوگا یا نہیں؟ اس پر ظاہر کچھ سوالات ہیں، لیکن اعجاز الحسن صاحب جنہوں نے چیف جسٹس پاکستان بننا تھا، اگلے 10 ماہ کے بعد، یعنی اس کے بعد پھر اب منصور علی شاہ صاحب جو کہ سمجھے جاتے ہیں قاضی فائزہ صاحب کی کیمپ سے ان کا تعلق، اور وہ 3.5 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، کیونکہ اعجاز الحسن صاحب کا استعفیٰ منظور ہو چکا ہے۔ وہ سابق جج رہ چکے ہیں سپریم کورٹ کے۔ بالکل۔ اور یہ عمران قریشی صاحب ہے، وہ لکھتے ہیں جب مشرف کی سزا برقرار ہے تو پھر کیا مشرف سے جنرل کا رینک واپس لیا جائے گا؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ نے یہ تو ادارے کی طرف سے نہیں کہا گیا نا، یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ادارہ جب اس کو کہے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے سے کوئی روگردانی کی گئی ہے، ادارے سے کوئی غداری کی گئی ہے، تو اس کے بعد ظاہر افواج پاکستان اس بات کا فیصلہ کرے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کا فیصلہ ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور یہ سیدہ جعفری ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب ہر فیلڈ میں ہی 2 نمبری ہوگی تو ملک آگے کیسے جائے گا؟ دیکھیے، یہاں پاکستان کے لیے ایک عام اور عمومی تصور ہے، سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں جس کو 1 روپے کی کرپشن کرنے کا موقع ملتا ہے اور جس کو 1 ارب روپے کی کرپشن کرنے کا موقع ملتا ہے، فقیر سے بادشاہ تک کا سفر ہے، تو ہر کوئی اپنے اپنے تئیں جو کر سکتا ہے، یعنی جتنے کی ڈنڈی مار سکتا ہے وہ ضرور مارتا ہے۔ یہ ایک پرسیپشن ہے جو کہ عوام بھی سمجھتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں 2 نمبری۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جمعہ مبارک ہو گیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ کہا جانے لگا ہے کہ اب کس کے لیے جمعہ مبارک ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف اور اس کے علاوہ ظاہر الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اور پہلے تو یہ سوالات اٹھائے گئے حامد خان صاحب کی جانب سے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے فیصلے پر، یعنی کہ متفق نہ ہونے کے بعد جب اس کا فیصلہ چیلنج کیا گیا اور ظاہر پشاور ہائی کورٹ میں یہ درخواست گئی کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے پہلے اسٹے دیا، اس کے بعد اسٹے ختم کیا، اس کے بعد فیصلہ آیا، اور اس فیصلے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ عمل نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو چیلنج کیا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے تو کیس کی مینٹینیبلٹی پر سوال اٹھایا حامد خان صاحب نے کہ کیا ایک سیشن کورٹ جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، جوڈیشل باڈی ہے، کیا وہ اپنے فیصلے کے خلاف جا سکتی ہے کسی دوسری عدالت میں؟ یعنی وہ بھی کہے کہ دیکھیں میرا فیصلہ میں نے تو صحیح فیصلہ دیا تھا، یہ کیسے فیصلہ غلط ہو گیا؟ تو جس پر قاضی فائزہ صاحب نے حامد خان صاحب کو کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا نا، وہ تو ایک جوڈیشل باڈی ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے۔ آئینی ادارہ اگر وہ سرنڈر نہیں کرنا چاہتا اور وہ سمجھتا ہے کہ اپنا فیصلہ ان کا ٹھیک ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی سیشن عدالت جائے، کیونکہ سیشن عدالت سے
ہائر جو عدالتیں ہیں وہ موجود ہیں. یہاں ہائر عدالتیں تو نہیں ہے, یہاں تو ایک آئینی ادارہ ہے. تو اس کیس میں پھر قاضی فائز صاحب نے یہ کہا. اس کے بعد پھر یہ سوال اٹھایا جانے لگا کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جو درخواست گزار ہیں, مثال کے طور پر اکبر ایس بابر ہیں اور ان سمیت 14 درخواست گزار ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی, کیا ایسا ہی ہے؟ پھر اس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ ایسا تو نہیں ہے. پھر حامد خان صاحب کو موقع دیا گیا کہ آپ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا واقعی ان کو موقع نہیں دیا گیا؟ 14 جو بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف. قاضی فائز صاحب نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے, سب کے سب بلا مقابلہ منتخب ہو گئے, سب عہدوں پر بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. تو سیاست میں تو بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ مجھے ٹکٹ چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر رہنے والے یا ممبر ہونے کا دعویٰ کرنے والوں نے یہ دعویٰ یا پھر یہ درخواست دی کہ ہمیں موقع نہیں ملا, ہم بھی الیکشن لڑنا چاہتے تھے پارٹی چیئرمین شپ کے لیے یا پھر جو بھی عہدے تھے ان کے لیے, تو ظاہر نہیں ملا. اس کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون سا ثبوت ہے. حامد خان صاحب کو کہا کہ آپ کے پاس کون سا ثبوت ہے جس کی بنا پر آپ یہ کہہ سکیں کہ پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے یہ سمجھتی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نہیں ہے, یا تو پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ریموو کیا ہو یا پھر ان کا ریزگنیشن آیا ہو. اور اس کے علاوہ یہ بھی سوال اٹھایا جانے لگا کہ ایک تو جمال صاحب ہیں, اس کے علاوہ نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں, چیف الیکشن کمشنر پاکستان تحریک انصاف کے. پہلے جمال صاحب تھے, پھر نیاز اللہ نیازی کیسے ہوئے, یہ ایک جو بدلاؤ آیا وہ کیسے آیا, اس پر ذرا بات کریں. اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی کہا جانے لگا کیا اس کیس کو ظاہر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب سماعت ہوگی اس کیس کی, ابھی دوبارہ وقفے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہو چکی ہے جس میں جو اہم آئینی قانونی نکات دیکھے جائیں گے, اس کیس میں کون سے فریق کے لیے جمعہ مبارک ہوتا ہے یا جمعہ مبارک نہیں ہوتا. لیکن کیس کور کرنے والے بہت سے سینئر صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز صاحب کے ریمارک سے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف ایک بار پھر بلے سے محروم ہو جائے گا. دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریمارکس اس بات کا فیصلہ تب کرتے ہیں نا جب آپ ان کے سامنے کوئی دلیل رکھتے ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف نے وہ ثبوت رکھیں اور اس کے بعد بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہیں کہ نہیں یہ میں آپ کے ثبوت نہیں مانتا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہفتہ اور اتوار کو بھی سماعت کے لیے تیار ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جب حامد خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ سماعت کے لیے ریڈی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ریڈی نہیں ہوں. اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ سماعت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو آج, اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے کہا, مخدوم صاحب نے, کہ سماعت آج کریں کیونکہ کل ہے 13 جنوری اور کل وہ تاریخ ہے جب پارٹیز کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے. تو اس کے بعد ظاہر ہے کچھ فیصلے کیے جائیں گے پارٹیز کی جانب سے. لیکن اس سے پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان دینا یا نہیں دینا, یا پھر یہ بلہ جو ہوگا وہ بلا بن جائے گا دوسروں کے لیے, یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا آج. ثاقب بشیر صاحب جو سینئر رپورٹر انہوں نے ٹویٹ کیا, وہ لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے کاغذوں میں فرق کی وجہ سے سپریم کورٹ ٹیکنیکل بنیادوں پر بلے کا نشان واپس لے بھی سکتی ہے. ابھی کچھ حتمی کہنا قبل از وقت ہے, لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو الیکشن کے حوالے سے سوال اٹھے گا اور سوال ہوگا, کیونکہ پاکستان میں جماعت اسلامی کے علاوہ سیاسی جماعتوں میں کہیں بھی آئیڈیل انٹرا پارٹی الیکشن کا کوئی رواج نہیں ہے. تو نہیں ہے اس کا ظاہر ہے. ابھی تو وہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں نا ان کے ممبران, کیا وہ اعتراض نہیں کر رہے, اس کے باوجود الیکشن کمیشن ان کا دیکھ سکتا ہے ان کے پارٹی آئین کے مطابق. یہ انہوں نے اگر گنجائش رکھی ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن دیکھ سکتا ہے, وگرنہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے علاوہ جو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ بلے کے ساتھ انتخابی میدان میں جائے گی یا بلہ چھین لیا جائے گا. پاکستان پھر وہ آزاد امیدوار کی حیثیت پاکستان تحریک انصاف, کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو کھلاڑی ہوں گے وہ بلے کے علاوہ کھیلیں گے یا بلے کے ساتھ کھیلیں گے, یہ ایک فیصلہ آج ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف جو اب تک یہ دعویٰ کرتی آ رہی ہے کہ ان کے جتنے بھی پلینز بنے ہوئے, پلین اے بی سی ڈی اور پتہ نہیں کتنے پلینز ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ فیصلہ ظاہر ہے آج ہو جائے گا
آج ہو جانا چاہیے کہ فلاں پلان پر عمل ہوگا کہ آج یہ تمام تر جو فیصلہ آئے گا، کیا پاکستان تحریک انصاف کو بلہ ملے گا، کیا پاکستان تحریک انصاف بلے کے بغیر جائے گی؟ بلے کے بغیر جانا ہے تو کیا کسی دوسری پارٹی کے انتخابی نشان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جائے گی؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف خود بھی دور کرنا چاہتی ہے، اور ظاہر ہے اس فرق کو پاکستان تحریک انصاف کیونکہ ایکسٹریم تک گئی تھی، انہوں نے یہ حکمت عملی ضرور بنا لی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا بلہ سلامت نہیں رہتا تو ایک چیز یہ ہے کہ وہ دوسری کوئی چھوٹی جماعت ہے مولانا اختر شیرانی صاحب کی، ان کے انتخابی نشان پر ہو سکتا ہے الیکشن لڑ لے، یہ کہا جا رہا ہے ممکنہ طور پر، فیصلہ آئے گا تو پھر لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ نے موقع نہیں دیا اور آپ کے جو انداز میں کچھ شکوک و شبہات ہیں جو کہ نظر آ رہا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس میں بہت سارے فلوز نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے ایک جو چیز ظاہر ہے وہ تو عدالت میں بھی ظاہر ہو رہی ہے نا، اور نیاز اللہ نیازی صاحب کو اچانک بنایا گیا چیف الیکشن کمشنر پاکستان تحریک انصاف کا، اس سے پہلے جمال صاحب تھے، لیکن یہ پارٹی آئین وہ ان کے اپنے پارٹی آئین یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا پارٹی آئین ہے، اس کے انحراف کے مترادف ہے، اپنے پارٹی آئین کے مطابق چلنا پڑے گا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابی نشان لے سکتا ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے انتخابی رولز میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس فیصلے کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی توثیق ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ صنم جاوید صاحبہ کا جو معاملہ ہے جس میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صنم جاوید صاحبہ ابھی بھی محاذ پر ڈٹی ہوئی ہیں، ابھی بھی ویسے ہی خیالات رکھتی ہیں، ابھی بھی صنم جاوید صاحبہ کے جو ظاہر ہے جس انداز سے وہ گئی تھی، جس انداز سے ان کی انٹری ہوتی ہے، لاسٹ ٹائم بھی جب وہ عدالت میں پیش ہوئی ہیں تو انہوں نے جو شرٹ پہنی تھی اس پر خان صاحب کی تصویر بنی ہوئی تھی، آج بھی ان کی اس طرح ہی کوئی جو انٹری ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا نا کہ اگر جب ناانصافی قانون بن جائے تب ظاہر بغاوت فرض بن جاتی ہے، تو یہ اس شرٹ پر لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی تصویر بھی ہے، اور صنم جاوید صاحبہ جو کہ ایک قیدی وین میں دیکھی جا سکتی ہیں، ہاتھ ہلاتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ان کے لیے ظاہر ایک خاتون ہے جو کہ فلائنگ کس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں صنم جاوید صاحبہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ صنم جاوید صاحبہ کی ان کے ساتھ ایک تصویر بھی ہے جو کہ ان کو فلائنگ کس دے رہی تھی۔ اس سے پہلے اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صنم جاوید صاحبہ نے پاکستان تحریک انصاف کے فلیگ کے رنگ کے گلوز پہنے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ابھی بھی ویسے ہی سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی طور پر ان کو سپورٹ کرتی ہیں، ٹھیک غلط ایک الگ بحث ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ ابھی بھی قائم ہیں۔ اور انہوں نے پچھلی سماعت پر جب ان سے صحافیوں نے غیر رسمی گفتگو کی تھی تب انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جہاں سے الیکشن لڑیں گی میں وہاں سے الیکشن لڑوں گی، تو یہ تمام تر ظاہر ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے، سب سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی مضبوط ہیں اور اپنے عزائم پر جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک آپ کو 6-7 مہینے قید میں گزرے ہوئے ہو گئے ہوں، اور اس کے بعد آپ کو ایک آسان رستہ ہو کہ یہ وہ رستہ ہے کہ اس پارٹی سے الگ ہو کے میں جاؤں گی تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، ایک دوسرا رستہ جو کہ کٹھن ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جبکہ پارٹی میں تو وہ پہلے تھی بھی نہیں، اب انہوں نے پارٹی میں شمولیت کا اعلان اپنی قید کے بعد، اپنی ظاہر اسیری کے بعد، پابند سلاسل ہونے کے بعد صنم جاوید صاحبہ نے یہ سوچا، اور پارٹی نے بھی ایک اچھا فیصلہ یہ کیا کہ جو رہنما قید میں ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیے ہیں بڑی تعداد میں، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ بھی جاری کیے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ٹکٹ جاری کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے فہرست اس لیے جاری نہیں کی کیونکہ جو نمائندگان جن کو ٹکٹ الاٹ کیے گئے تو ان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے انتخابی مہم چلانی ہے، یہ بھی کچھ قیاس آ رہی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو سب سے بڑا فیصلہ جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آنے کو ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھن جائے گا۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔